الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے زمانے میں بہت سے فرقے پیدا ہو گئے ہیں اور نئے نئے فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فرقوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اہل الکتابین افترقوا فی دینہم علی 72 ملہ، کہ اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةً، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ آگے جو ہے فرمایا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور وہ جماعت ہوگی۔ آگے فرقہ ناجیہ کون ہے، کس فرقے کو نجات ملے گی؟ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کے زمانے سے، بلکہ انہی کے زمانے سے اہل سنت والجماعت چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو بھی ان میں شریک ہوگا اس کو اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اس کے چہرے روشن چمک رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، تو سورہ آل عمران کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے اور اس کی آیت ہے کہ بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آگے ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کے سفید چہرے ہوں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے۔ دیکھیں اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے سرسبز ہوں گے، مطلب سفید ہوں گے سے مراد روشن چمکتے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا حین تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، کہ جس وقت اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے، اس دن مراد ہے قیامت والا دن۔ تو پتہ چلا ناجی فرقہ جس کو نجات ملے گی قیامت کے دن، وہ ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفِرْقَةِ، اور اہل بدعت اور فرقہ واریت یعنی چھوٹی چھوٹی جماعت کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور یہ جو اہل السنت والجماعت کا مسلک ہے اور ان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ سب صحابہ کرام کے زمانے سے ہی ہے۔ اور اہل السنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ جو سنت پر چلنے والا ہو، اور سنت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طرح کچھ سنتیں خلفائے راشدین کی بھی ہیں، جس کی حدیث میں تاکید فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ تو ان طریقوں پر چلنے والا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہو، جو بطور سنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام نے اگر کوئی کام جاری کیا ہے، خاص طور پر خلفائے راشدین نے، ان پر چلنے والا ہو۔ اور دوسری والجماعت سے مراد صحابہ کرام پر کامل اور مکمل یقین کرنے والا ہو، صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت کرنے والا ہو، اور صحابہ کرام کے ایمان کو معیار سمجھتا ہو، جیسا کہ قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ کافر لوگ مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے جیسے تم، یعنی اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا ایمان کا معیار صحابہ کرام ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان پر اپنے ایمان کو پرکھنا پڑے گا۔
صحابہ کے اعمال پر اپنے اعمال کو پرکھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر اہل الحدیث کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہر حدیث کو سنت کہنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اب مثال کے طور پر حدیث بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے فبال قائما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ ظاہر ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے۔ تو اصل سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، لیکن حدیث کے اندر اس طرح کی بہت ساری حدیث آتی ہیں جس میں سنت کے علاوہ عمل ہوتا ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ سنت عمل نہیں ہوتا۔ ہاں جو مجبوری میں اس کو ادا کرے گا کسی عذر کی وجہ سے، انشاءاللہ نبی کی ادا ہے، اس ادا کی وجہ سے ایک طرح کی سنت ہوگی، لیکن اصل سنت وہ ہوتی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، جو طریقہ دین میں چلایا گیا ہو۔ اس لیے جتنی بھی روایت کو جمع کیا جائے اس میں سب میں سنت کے لفظ ملیں گے، علیکم بسنتی، من تمسک بسنتی، من احیا سنتی، جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ لیں اس میں سنت کے لفظ ملیں گے، کہیں یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی یا من تمسک بحدیثی، من احیا حدیثی۔ تو اس لیے جو اہل فکر لوگ ہیں، غور کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس بات پر غور کریں کہ ہم سنت پر چل لیں یا ایسی احادیث پر چل لیں جس حدیث پر صحابہ کرام کی جماعت نہیں چلی۔ تو انشاءاللہ جو بھی سنت پر چلے گا، جو بھی سارے صحابہ کرام کو مان کر چلے گا، تو انشاءاللہ اس کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، روشن چمکتے ہوئے ہوں گے، اور فی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ عیش و عشرت میں ہوں گے۔ تو یہاں سے جو چاروں ائمہ کرام ہیں، ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے امام ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ائمہ گزرے ہیں، تو ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کی اتباع کرنے والا، ان کے طرز پر چلنے والا، اور جہاں پر اس کو سمجھ میں نہیں آئے ان کی تشریح کو قبول کرنے والا، اس کو کہتے ہیں اہل سنتی والجماعت۔ اور یہاں پر یہ بات ہوگی کہ بھائی ہم ائمہ کرام کی تقلید کیسے کریں؟ تو دیکھیں قرآن کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ اگر قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مختصر الفاظ میں فرما دیتے اہدنا الصراط المستقیم، صراط القرآن والحدیث۔ لیکن پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے بغیر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہر آیت کو سمجھنا صحابہ کرام کے لیے مشکل ہوتا تھا، اسی طرح بعد کے لوگوں کو آیت کا مطلب سمجھنا، ہر حدیث کا مطلب سمجھنا صحابہ کرام کے بغیر مشکل اور بہت زیادہ دشوار ہے، بلکہ ایک حد تک ناممکن ہے۔ اس لیے جو ان کے شاگرد ہیں صحابہ کرام کے، اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، جو انہوں نے جس حدیث کا، جس قرآن کی آیت کا جو مطلب صحابہ کرام سے سنا، وہی مطلب قرآن و سنت کا معتبر ہوگا، اور وہی احادیث معتبر ہوں گی جن کو صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کے سامنے، تابعین کے سامنے عمل کر کے پیش کیا، وہی اصل ہوگی۔ ورنہ بتا چکا ہوں کہ بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہوتی۔ اب ان چاروں ائمہ کی بات کیسے مانی جائے، اتباع کیسی مانی جائے؟ تو صراط الذین انعمت علیہم کی تشریح دوسری آیت میں ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ چار ہیں، نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے۔ تو صالحین کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ورنہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ دین پر چلنے کے لیے ائمہ کی کیوں ضرورت ہے، تو یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں ہے؟ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اسی طرح دین کو سمجھنے کے لیے، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کی ایک دو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ صحابہ کرام بھی بسا اوقات پوچھتے تھے
اب قرآن کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو ملایا نہیں، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہوں گے، وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کوئی ایسا تو بہت مشکل سے ہوگا جس سے کوئی ظلم نہ ہوا ہو، جس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہو۔ تو سارے صحابہ کرام پر یہ آیت بڑی دشوار ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے دوسری آیت میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وہ ایمان والے، ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا جنہوں نے شرک کا کچھ بھی کیا ہو، اور اگر ایمان تھا لیکن اعمال میں تھوڑی کمی تھی، لیکن ایمان کے اندر شرک کی ذرا بھی ملاوٹ نہیں تھی، تو ایسے لوگ امن اور سلامتی میں ہوں گے۔ اسی طرح احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ حدیث فرمائی اس کے پس منظر کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر پس منظر نہیں ہوگا تو پھر اس حدیث کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ اس کی مثال یہ سمجھے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو حدیث پتہ چل گئی کہ کوئی بھی اگر چھینک اس کو آ جائے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس حدیث پر عمل کرنا صرف نماز کی صورت میں یا غیر نماز کی صورت میں بھی۔ تو ایک دفعہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے، ایک آدمی کو چھینک آئی تو انہوں نے یرحمک اللہ کہا۔ سارے صحابہ ان کو کڑوی کڑوی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تو اس وقت ان کو پریشانی ہو گئی کہ میں نے تو حدیث پر عمل کیا ہے، میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ نماز کے اندر تسبیح تحلیل وغیرہ ہوتی ہے، ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں۔ تو پتہ چلا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے حدیث کے پس منظر کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ حدیث پر کس صورت میں عمل کیا جائے گا اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، ورنہ حدیث پر تو عمل ہوگا لیکن اس کا موقع محل کا پتہ نہیں ہوگا۔ جب موقع محل کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر امت میں اختلاف ہوگا۔ تو بہرحال اس آیت کا مطلب جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یوم تبیض وجوہ، کہ بہت سارے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، تو وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اہل سنت والجماعت قیامت کے دن سرخرو ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اہل سنت والجماعت کے ساتھ شامل فرمائے اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔